السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس طرح سے کہ جادو ہم پر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے تعویذ کر دی ہیں، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، کسی نے اس پر اثرات چھوڑ دیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بندے کے دل میں آتا ہے کہ یار یہ کس نے کیا ہے، ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ وہ ہمارا اپنا عزیز ہے، کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہ اس طرح سے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے دماغ میں ذہن میں آتا ہے اس طرح سے۔ تو اس کا ایک تو جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی بھی سوال کا جواب لینا علم الاعداد کے ذریعے سے، اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو اس کا جو ہے وہ آسان حل کیا ہے کہ کسی سوال کا جواب لینا، اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یعنی اپنا سوال اس میں لکھیں گے اور اس کا پھر آگے سے جواب لے لیں گے علم الاعداد کے ذریعے سے۔ وہ ایک علیحدہ ویڈیو تھی، وہ میں نے بنا کے بھیج دی۔ اب یہ کہ یعنی یہ کیا حقیقت ہے کہ جادو کس نے کیا، اس کا بعض کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اس کا نام بھی بتائیں، ہمیں اس کا گھر بھی بتائیں۔ تو دیکھیں یہ علم الاعداد خدا نہیں ہے سب سے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک جو ہے وہ ایک قسم کا آئیڈیا اسٹیمیٹ ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے یا ایک اصلاح ہوتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اصل علم جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیں اللہ پاک کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، اور اگر یہ پتہ چل بھی جائے تو اس میں صرف آئیڈیاز لگ سکتے ہیں کہ یہ جی مثال کے طور پہ علم الاعداد کے ذریعے سے معلوم کریں کہ یہ جی کرنے والا کوئی مرد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ چل گیا مرد ہے۔ اچھا یہ کوئی آپ کا قریبی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ قریبی ہے، ٹھیک ہے؟ کرنے والا بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جوان ہے۔ اب جوان ہے، مرد ہے، قریبی ہے، ٹھیک ہے یہ پتہ چل گیا۔ اگر کوئی کہے کہ یار اس کا نام بھی بتائیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں غیب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ باقی بھائی جو دعوے کرتے ہیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی طرح سے معلوم کر لیتے ہوں، لیکن غیب کا علم یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معلوم بہت زیادہ ناممکن ایک قسم کا ہے کہ جادو کس نے کیا، اس کا نام بھی بتائیں، اس کی جگہ بھی بتائیں، اس کا یہ بھائی دیکھیں اگر اس طرح سے ہو نا تو پھر بھائی چوری کس نے کی ہے، ڈکیتی کس نے کی ہے؟ تو اب ہم ملکوں کے اندر دیکھیں کتنی ہزاروں لاکھوں تعداد کے اندر پولیس تعینات ہے، فوج تعینات ہے، تو وہ بندہ پھر پولیس کی اتنے محکمے کو اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کیوں دے، تنخواہیں دیتا ہے ان کی؟ تو بندہ وہ ایک دو عاملوں کو اپنے پاس بٹھا لے درباری جیسے پہلے بادشاہ کرتے تھے، ایک دو عاملوں کو اپنے پاس بٹھائے، اور جب بھی کہیں ڈکیتی ہو، کوئی قتل ہو، کوئی چوری ہو، تو بندہ عامل سے کہ ہاں جی یہ لو 1000 روپیہ، یہ لو 10,000 روپیہ، ہمیں بتاؤ کس نے چوری کی ہے، یہ لو لاکھ روپیہ، ہمیں بتاؤ کس نے ڈکیتی کی ہے، کس نے قتل کیا ہے، تو وہ حساب کرے اور بتا دے۔ اتنی بڑی پولیس رکھنے کا اتنا سارا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ بتا دے کہ یہ نام ہے اور یہ بندہ ہے اور یہاں رہتا ہے، اس طرح نہیں۔ آئیڈیاز لگا سکتے ہیں آپ علم الاعداد کے ذریعے سے کہ ہاں وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ اس طرح سے۔ تو یہ جادو کس نے کیا ہے، اس کا ایک تو یعنی استخارے کے طور پہ بھی ہے، یعنی آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے اور آپ کو جو ہے وہ جیسے خواب میں نظر آ جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے اس کی کوئی نہ کوئی معلومات آپ کے ہاتھ آ جائیں، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا قادر اخبر یا قادر یا خبیر اخبرنی، اسے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، یا قادر یا قادر یا خبیر اخبرنی، ٹھیک ہے؟ 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دن آپ نے، یعنی پہلے دن آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، دوسرے دن تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ 3 دنوں میں انشاءاللہ آپ جو مقصد سوچیں گے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کس نے ہم پر جادو کیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا یا پھر اس کا کوئی نہ کوئی معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور ایک اور بھی ہے یا قہارو، آپ 600 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے یا قہارو یہ آپ نے 600 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہاتھوں پہ دم کر کے سینے پر پھیر لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یعنی یہ دوسرا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا یہ تھا اور یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی تیر میں دو شکار ہو گئے۔ یا قہارو یہ 600 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں کو سینے پر پھیر لیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں میں سے جو آپ بھی کرنا چاہیں کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا رسپانس جو ہے وہ لازمی انشاءاللہ ملے گا۔ جزاک اللہ۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ ہو، کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کرنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔